اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے مختلف کتابوں کے تعارف کا بھی ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ آج بھی ایک اچھی کتاب کا میں نے مطالعہ کیا، مختلف کتابوں کا میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں۔ یہ کتاب مجھے اچھی لگی تو میں نے سوچا کہ اس کتاب کو مجھے اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کتاب کتاب التوابین ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ محمد عبداللہ بن احمد المقدسی، یہ آپ کے سامنے ان کا نام موجود ہے، اور ضیاء القرآن پبلیکیشنز کی یہ کتاب ہے۔ ویورز، یہ کتاب جو ہے اس کے اوپر آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کتاب التوابین یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر مختلف توبہ کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ توبہ کا مفہوم کیا ہے، اصل توبہ کسے کہتے ہیں، اور مختلف مواقع پہ مختلف افراد کی توبہ کس طریقے سے ہوئی، انہوں نے توبہ کیسے کی، اور کیا ثمرات حاصل ہوئے، اس کتاب میں چیزیں درج ہیں۔ یہ کتاب بہت اچھی کتاب ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنی گناہوں بھری زندگی چھوڑ کر توبہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو توبہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی آج کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم توبہ کر لیں۔ ویورز، یاد رکھیں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی ختم ہونے سے پہلے توبہ نہ کی، اس گناہوں کی زندگی میں جس میں ہم گزارا کر رہے ہیں، گزر بسر کر رہے ہیں، اگر ہم نے توبہ نہ کی، اس سے باہر نہ آئے تو ہم بہت بڑے خسارے میں پڑ جائیں گے۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، اور ہمیں فوری طور پر تمام ان چیزوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، منع کردہ چیزیں ہیں، انہیں چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں۔ تو یہ کتاب اس میں آپ کی مدد کر سکتی ہے۔ تو لہٰذا اس کتاب میں بہت سے واقعات ہیں، لیکن جو واقعہ میں نے آج منتخب کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گنہگار امتی کی توبہ اور بارش، یہ ایک واقعہ یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل قحط میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے کلیم اللہ، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارش عطا فرمائے۔ آپ ان کے ساتھ صحرا کی طرف گئے، اس وقت ان کی تعداد 70,000 یا اس سے زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، الہی ہمیں اپنے بادلوں سے سیراب فرما اور ہم پر رحمت فرما، رحمت عام فرما دے، اور ہم پر شیر خوار بچوں اور چرنے والے جانوروں اور خمیدہ کمر بوڑھوں کی وجہ سے رحم فرما۔ لیکن آسمان پر بادل بکھرنے اور سورج کی حرارت بڑھنے کے سوا اور کچھ نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی کیا تیرے حضور میرے مقام میں فرق آ گیا ہے؟ تو آخر الزماں امی لقب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے دعا کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وحی کی اور فرمایا، اے موسیٰ، میری بارگاہ میں تیرا مرتبہ کم نہیں ہوا، تو اب بھی میرے ہاں مکرم و محترم ہو، لیکن تم میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر کے مجھے للکار رہا ہے۔ لوگوں میں اعلان کر دو کہ وہ عبد خطا کار تم میں سے نکل جائے، جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے۔ اس جملے پہ ذرا غور کریں ویورز کہ اے موسیٰ، میری بارگاہ میں تیرا مرتبہ کم نہیں ہوا، تم اب بھی میرے ہاں مکرم و محترم ہو، لیکن تم میں ایک شخص ہے جو 40 سال سے گناہ کر کے مجھے للکار رہا ہے۔ یعنی گناہ کرنا، گناہوں میں زندگی گزارنا اللہ تعالیٰ کو للکارنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ لہذا آج ہم اب دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں جو اللہ کی حرام کردہ ہیں، ہم ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہمارے معاملات میں، اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، ہمارے روزمرہ زندگی میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر گانے بجانے اور میوزک اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے ہے، ہم اسے کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ ناچ گانا
چاہے وہ شادیوں میں ہو یا تقریبات میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیا ہے، وہ حرام کردہ چیز ہے، لیکن ہم اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ نمازوں کا چھوڑ دینا، یہ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہماری زندگی میں حرام کردہ ہیں اور ہم اس کو کر رہے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو للکار رہے ہیں۔ اگر ہم نے انہیں نہ چھوڑا تو ویورز ہمارا انجام جو ہے اللہ نہ کرے برا ہو سکتا ہے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جس کی وجہ سے میں نے بارش روک رکھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی میں ایک کمزور بندہ ہوں اور میری آواز بھی کمزور ہے، 70,000 سے زائد کے مجمع میں میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ آپ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا ہے، گناہ گار بندے تو 40 برس سے گناہ کر کے اپنے رب کے غضب کو للکار رہے ہو، فوراً ہماری صفوں سے نکل جا، تیری وجہ سے ہم بارش سے محروم ہیں۔ وہ گناہ گار بندہ کھڑا ہوا، ادھر ادھر دیکھا، اسے کوئی بھی دوسرا باہر نکلنے والا نظر نہ آیا۔ اس نے جان لیا کہ اسی کا نکلنا مطلوب ہے۔ اس نے دل میں کہا، اگر میں اس ہجوم سے باہر جاتا ہوں تو سارے بنی اسرائیل کے سامنے رسوا ہونا پڑے گا، اور اگر ان کے درمیان بیٹھا رہوں تو میری وجہ سے لوگ بارش سے محروم رہیں گے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے اپنا سر چادر میں ڈھانپ لیا اور اپنی کرتوتوں پر نادم ہو کر کہا، میرے معبود، میرے مالک، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی اور تو نے مجھے مہلت عطا کی، اب میں تیرے حضور توبہ کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں، مجھے قبول فرما لے۔ اس نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ سفید رنگ کی ایک بدلی ظاہر ہوئی اور اتنی بارش ہوئی کہ لوگ گویا مشکیزوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مالک و معبود، ابھی ہم میں سے کوئی بھی باہر نکلا تو کوئی نہیں، بارش کیسے برسی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جس کی وجہ سے محروم رکھا ہوا تھا اسی کی وجہ سے عطا بھی کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، الہی وہ بندہ مجھے بھی دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جب وہ بندہ میرا نافرمان تھا تب بھی میں نے اسے رسوا نہ کیا، لیکن اب اسے رسوا کروں جبکہ وہ میرا اطاعت گزار بندہ بن گیا ہے۔ میں چغل خوروں سے نفرت کرتا ہوں، کیا خود چغل خور بن جاؤں؟ اندازہ کریں ویورز، اس روایت کے اندر ہمارے لیے سمجھنے کے لیے کتنا کچھ ہے موجود ہے۔ پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت میں، اس کی نافرمانی میں ہمیں زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ اس کی تباہی صرف ہماری ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ ہمارے آس پاس جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہماری وجہ سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے ان اعمال کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے تباہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم پہ یہ تنگی کیوں آ رہی ہے، معاشی طور پہ پریشان کیوں ہیں، بیماریاں جان کیوں نہیں چھوڑ رہی، اولاد نافرمان کیوں ہوتی جا رہی ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچتے کہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم ان نافرمانیوں کو فوری طور پہ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، اور اس روایت سے ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور آخر میں اس روایت سے آخری جو جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں چغل خوروں سے نفرت کرتا ہوں، کیا خود چغل خور بن جاؤں۔ یہ بات یاد رکھنی ہے، ہمیں اس برائی سے بھی بچنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس روایت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا میں پھر ایک دفعہ آپ کو کہوں گا کہ یہ کتاب التوابین جو ہے اسے ضرور لے کر آئیں، اسے پڑھیں، یہ بازار میں بآسانی آپ کو مل جائے گی۔ اس کے اندر اور بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں جو انسان کو توبہ کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے اور پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔